अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिंध हाई कोर्ट बार का सदर और जनरल सेक्रेटरी और पूरा तंजीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि सिंध हाई कोर्ट के वकला से हम खिताब भी करें, इंटरैक्ट भी करें। मैं साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीपल्स लॉयर्स फोरम का तंजीम का शुक्रगुजार हूँ और हुकूमत सिंध और हमारा लॉ मिनिस्टर का मैं शुक्रगुजार। अब सिंध हाई कोर्ट तो सिंध हाई कोर्ट जैसे अदारा हम तो यहाँ बचपन से आते रहते हैं, तो हमारे बहुत से यादें हैं इस इदारा का, इस बिल्डिंग का, सिंध हाई कोर्ट का, यहाँ का वकला का, यहाँ का जजेस का। जितना मैं आपको जानता हूं कोई और आपको नहीं जानता। हमारा ताल्लुक तो आज से नहीं है, 3 नस्लों से है, 3 नस्लों से है। तब तक तो आप एक दूसरे को पहचानते हो, जानते हो, अंदर और बाहर से जानते हो ना। मैं तो उस खानदान से, उस जमात से ताल्लुक रखता हूं जिसने सरजमीन बेआइन को आइन दिया। वो इस्लामी वफाकी जमहूरी आइन दिया और हम 3 नस्लों से आइन साजी करते आ रहे हैं। हम ये काम भी सबसे ज्यादा जानते हैं। जहां तक हमारा 1973 का आइन की बात है, मैं समझता हूं कि अगर आज पाकिस्तान मौजूद है, इकट्ठा है, एक ताकतवर मुल्क है, तो वो हमारा 1973 की आइन की वजह से। जो भी हकूक आज जिसके बात किया जाता है, माइनॉरिटी राइट्स, वुमेन्स राइट्स, प्रेस फ्रीडम्स, लेबर राइट्स, वो आपकी इसी आइन की वजह से आपको ये मिलता है। और हमारा तारीख कुछ ऐसा है कि हमने आमिराना दौर भी देखे हैं। हमने देखा है कि कैसे आपका खून, पसीने और मेहनत, आपका 3/3 कंसेंसस के पास या तकरीबन मुकम्मल कंसेंसस के पास किया गया 1973 की आइन एक आंख की लर्जिश से और एक खून की जंबिश से उड़ा दिया जाता है। हमने देखा कि किस तरीके से हमारा ऑनरेबल जज साहिबान आमिर को ये काम करने देता है। 10-10 साल, 11-11 साल वो जमहूरियत ही भूल जाते हैं, आइन भूल जाते हैं, कानून भूल जाते हैं और सारा इख्तियार एक आमिर को दिया जाता है।
پھر ایک نہتی لڑکی نکلی، اسی عامر کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہوئے، 30 سال جدوجہد کی، اسی 1973 کی آئین کی بحالی کے لیے، اور اس جدوجہد میں وہ کامیاب بھی ہوئی۔ جنرل ضیاء کا آمرانہ دور ختم ہوا، جمہوریت بحال ہوا، مگر اس آئین کو 1973 کی قائد عوام کا دیا ہوا آئین کو ہم بحال نہ اس وقت نہیں کر سکے۔ ایک اور آمر کا دور بھگتنا پڑا، وہ آمرانہ دور بھی اس وقت ہمارا آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے پھاڑا گیا، اور جو اس سے سب سے شرمناک افسوس، اس سے بھی زیادہ بری بات، کہ جج صاحبان نے اجازت دی اس آمر کو آئین قبول کر، جمہوریت قبول کر، اپنا ذمہ داریاں بھول کر، کہ صاحب آپ آ جائے اور ایک بار پھر ہمارا آئین میں ترمیم کر لے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر وہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، جمہوریت کی بحالی اپنی والد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اسلامی جمہوری وفاقی آئین کا بحالی کی جدوجہد لڑتی رہی۔ جب وہ جدوجہد لڑتی رہتی تھی اور ہمارا پیشیاں سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پورا ملک کے عدالتیں، جب ہم جج صاحبان کے سامنے پیش ہوتے تھے اور وہ ہمیں آئین اور قانون کا درس دیتے تھے، اسی وقت وہ ایک آمر کا حکومت کو جگہ میں موجود تھا۔ نہ کسی کو آئین، نہ کسی کو قانون کا کوئی پرواہ۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ تو کرپٹ ہو، آپ اتنے کرپٹ ہو کہ آپ پہ آئین اور قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ مطلب سوچو، آپ اتنا کرپٹ ہو کہ آپ کو سارا 11 سال بغیر کوئی سزا جیل میں بیٹھنا پڑے گا۔ ایک آمر کو ہم نے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارا، اور اسی وقت ایک سیاستدان کو سارا 11 سال جیل میں رکھا گیا تاکہ آپ اس نہتی لڑکی کو بلیک میل کر سکے۔ یہ تو ایک عجیب نظام تھا کہ پاکستان کی جمہوریت کا ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم صرف ایک پی سی او جج برداشت کر سکتے۔ ایک دفعہ آپ پی سی او کا اوتھ لے سکتے ہو، دوسری دفعہ اگر آپ پی سی او کا اوتھ لیتے ہو تو تب آئین کا مسئلہ، جمہوریت کا مسئلہ، عدالت کا، آزادی کا مسئلہ۔ پہلی دفعہ تو صحیح ہے، دوسری دفعہ تو چیف تیرے جا نثار بے شمار بے شمار۔ دوسری دفعہ ہوتا ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ ہمارا برداشت سے باہر۔ پہلی دفعہ تو صحیح، دوسری دفعہ تو برا۔ ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے نسلوں کا قربانیاں دی تاکہ عوام کا طاقت چلے، عوام کی مرضی چلے، کہ اگر آپ فیصلہ کریں تو آپ ایسے نمائندے بھیجیں گے اپنا پارلیمان میں کہ آپ کی مرضی کا قانون بنے، آپ کی مرضی کا آئین بنے۔
اور ہم تو بڑا لمبا عرصہ جدوجہد، یہ تو جلدی جلدی کی بات کر رہا ہے نا آج کل، یہ تو ایک جلدی کوئی نہیں 3 نسلوں کا جدوجہد ہے، یہ جلدی کوئی نہیں، ہم مسلسل کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ جب چیف جسٹس افتخار چودھری ایک سٹنگ پی سی او جج تھا، اور تب تک اس کو خیال نہیں آیا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا کہ وردی میں بیٹھا ہوا عامر ہے، تب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کر کے یہ طے کیا کہ اگر ہم نے پاکستان کا نظام ٹھیک کرنا ہے، جمہوریت بحال کرنا ہے، عوام کے مسائل حل کرنا ہے، تو چارٹر آف ڈیموکریسی جیسے ڈاکیومنٹ پہ لاگو کرنا پڑے گا۔